میری 8 نندیں تھیں، جبکہ ایک ہی دیور تھا جو ہر وقت چادر اوڑے رکھتا تھا۔ سب اس پر ہنستے تھے کہ یہ بھی لڑکیوں میں رہ کر ان جیسا ہی ہو گیا ہے۔ وہ سارا دن کمرے میں ہی بند رہتا، مگر میرا شوہر جیسے ہی آتا وہ بھاگ بھاگ کر اس کے کام کرتا اور مجھے کسی بھی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتا۔ میں بہت حیران ہوتی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ ایک رات کچن میں گئی تو دیور شوہر کے لیے کھانا گرم کر رہا تھا کہ اچانک اس کی چادر کو آگ لگ گئی۔ جو ہی میں نے اس کی چادر کھینچ کر پھینکی تو پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ تو… میرا نام سویرا ہے، میں ملک کے مشہور ترین بزنس مین کی بیٹی ہوں۔ میں نے ارسلان سے محبت کی شادی کی تھی۔ وہ میرے ڈیڈ کے آفس میں جاب کرتا تھا۔ ارسلان سے شادی کرنے کا فیصلہ مجھے بہترین لگتا تھا، مگر آہستہ آہستہ میں اس کے گھر کے ماحول سے بیزار ہو چکی تھی، اور اس کی وجہ تھا میرا دیور وہاج۔ میری 8 نندیں تو میرے وارثت کے جاتی تھی، مگر میرا دیور مجھ سے کتراتا تھا۔ وہ مجھے بس گھورتا رہتا تھا۔ میری نئی شادی تھی، اسی لیے میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، اور میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنے شوہر کے ساتھ ہی گزارنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے میں نے ڈیڈ سے کہہ کر ارسلان کو 2 ماہ کی چھٹی دلوا دی تھی، مگر وہاج ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ میں اور ارسلان ایک ساتھ وقت نہ گزار لیں۔ میں ارسلان کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھی بات چیت کر رہی ہوتی تھی تو اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوتی، اور وہاں جا کر اپنے بھائی کو لے جاتا اور کہتا کہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں اس سب سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر ارسلان سے کہہ دیا تھا کہ آپ اپنے بھائی وہاج کو منع کریں کہ وہ یوں ہر وقت ہمارے دروازے پر نہ کھڑا رہا کرے۔ مجھے اس کی یہ حرکت زہر لگتی تھی۔ میری بات سن کر ایک دم ہی ارسلان کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ وہ بولے، سویرا، آج تو تم نے یہ بات کر لی ہے، آج کے بعد میں تمہارے منہ سے یہ بات ہرگز نہ سنوں۔ وہ میرا اکلوتا بھائی ہے، صرف میرے ساتھ ہی اس کی بنتی ہے۔ تم دیکھتی نہیں ہو کیا وہ کس طرح اپنے آپ کو خول میں بند رکھتا ہے؟ میں بھی اس سے دور ہو گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ میں ارسلان کی بات سن کر چپ کر گئی تھی۔ اتنا تو میں بھی جان گئی تھی کہ اس گھر میں پرائیویسی ملنا ممکن نہیں ہے۔ میں نے ڈیڈ سے فرمائش کی کہ وہ ہمارے ہنی مون کا انتظام کریں۔ میرے ڈیڈ نے مجھے اور ارسلان کو ہنی مون پر سوئٹزرلینڈ بھیجنے کا انتظام کیا تھا۔ میں بے انتہا خوش تھی کہ اپنی محبت کے ساتھ میں دنیا کا حسین ترین ملک گھومنے جا رہی تھی، مگر جس شام کی ہماری ٹکٹ تھی اسی شام میں میرے دیور وہاج کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اچانک اس کا جی متلانے لگا اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ ارسلان اسے ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ بے انتہا اسٹریس لینے کی وجہ سے یوں گر پڑا ہے۔ 2 دن کے بعد ہی وہاج کو اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا تھا۔ پورے 2 دن ارسلان ہی اس کے ساتھ اسپتال میں رہے تھے، جبکہ میں فون کر کر کے تھک گئی کہ آپ گھر آ کر آرام کر لیں، مگر ارسلان نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہا کہ اب مجھے فون کر کے تنگ مت کرنا۔ میں شدید غمزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی نندوں کا جائزہ لیا تو وہ اپنے آپ میں مگن تھی، خوشحال تھی، یہاں تک کہ میری ساس نے بھی ایک آنسو نہیں بہایا تھا۔ ان میں سے کسی کو بھی اپنے بھائی کی فکر ہی نہیں تھی۔ میں بہت حیران ہوتی تھی کہ آخر یہ کیسی بہنیں ہیں جن کا دل ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بھائی کے لیے غمزدہ نہیں ہوا تھا۔ ویسے بھی میں نے ان بہن بھائیوں کو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہوئے ہی نہیں دیکھا تھا۔ میرا دیور تھا ہی عجیب سا، ہر وقت بڑی سی چادر کے ساتھ خود کو ڈھانپ کر رکھتا تھا اور کمرے میں پڑا رہتا تھا۔ اپنی بہنوں کے ساتھ بھی بات نہیں کرتا تھا، مگر جیسے ہی ارسلان گھر آتے وہ کمرے سے نکل آتا اور اپنے بھائی کے سبھی کام بڑے شوق سے کرتا۔ سب محلے دار بھی وہاج کا مذاق اڑاتے تھے کہ وہ 8 بہنوں کے ساتھ رہ کر لڑکیوں جیسا ہی ہو گیا ہے۔ وہاج کی وجہ سے ارسلان نے ہنی مون بھی کینسل کر دیا تھا۔ اب تو میرے دل میں وہاج کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ان دونوں بھائیوں کو تو جدا کر کے ہی رہوں گی۔ ارسلان نے آفس جوائن کر لیا تھا۔ میں وہاج کے پاس جا کر بیٹھ جاتی اور کہتی، وہاج، تمہیں نہیں لگتا کیا کہ جیسے ارسلان نے شادی کر لی ہے تمہیں بھی شادی کر لینی چاہیے؟ کب تک یوں اپنے بھائی کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کرتے رہو گے؟ کیا تمہیں پتا ہے ارسلان تمہاری وجہ سے بڑا تنگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہاج اتنا تنگ کرتا ہے کہ جی چاہتا ہے یہ گھر ہی چھوڑ کر چلا جاؤں۔ ارسلان تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاج بچہ تو نہیں ہے نا جسے اتنی سمجھ نہ ہو کہ نئے شادی شدہ جوڑے کو ڈسٹرب نہیں کیا جاتا۔ میری باتیں سن کر وہاج کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ بولا، کیا سچ میں ارسلان نے ایسا کہا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
تو वहाज की आंखों से कई आंसू टूट कर गिर पड़े थे। वो बोला, सवेरा, पूरी दुनिया में सिर्फ अरसलान ही है जो मुझे समझता था, वही मेरा अपना था। तुमने उसे मुझसे छीन कर अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वहाज की हालत देखकर मुझे अफसोस हुआ था, इसीलिए मैं बोली, वहाज, अगर तुम्हारे भाई ने तुमसे नजरें फेर ली तो क्या हुआ, तुम अपनी भाभी से दोस्ती कर लो, मुझसे अपनी बातें कर लिया करो। वहाज बोला, अगर तुम्हें मेरी असलियत मालूम हो गई तो तुम मुझसे इस तरह नफरत करने लगोगी जैसे मेरी 8 बहनें मुझसे नफरत करती हैं। इतना कहकर वहाज अपने ऊपर चादर तान कर लेट गया था। मैं उठकर बाहर आ गई तो अपनी सबसे बड़ी नंद के पास बैठकर बोली, ये वहाज के साथ मसला क्या है, वो इतना चुपचाप क्यों रहता है? अस्का बोली, सवेरा, तुम उसको नजरअंदाज करो जैसे हम बहनें करती हैं। उसके बारे में जितना सोचोगी उतना ही उलझती रहोगी। मैं चुप करके अपने कमरे में आ गई थी। शाम में जब अरसलान काम से वापस आए तो ये देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही कि वहाज आज बाहर नहीं निकला था, ना ही वो भाग भाग कर उसके काम कर रहा था। मैं बड़ी मोहब्बत से अरसलान के सभी काम करने लगी थी। अरसलान ने चाय मांगी तो मैं बड़ी मोहब्बत से 2 कप चाय बना कर ले आई थी। अरसलान बोले, सवेरा, तुम कहीं आती जाती नहीं हो? शादी से पहले तो तुम हर वक्त शॉपिंग किया करती थी, अपने दोस्तों के साथ आउटिंग किया करती थी। अब तुमने यूं खुद को घर तक क्यों महदूद कर रखा है? अपनी खुशियों को मनाओ, दोस्तों से मिलो जुलो, पैसों की परवाह मत किया करो। मैं इतना तो कमा ही लेता हूँ कि तुम्हें खुश रख सकूं। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हो रही थी कि बड़े अरसे बाद अरसलान मुझसे मेरे मुतालिक बातचीत कर रहे थे। मैं शर्मा कर बोली, अरसलान, जब से आप मेरी जिंदगी में आए हैं मुझे आपके अलावा हर चीज भूल गई है। अरसलान उठकर खड़े हुए थे। उन्होंने प्यार से मेरे बालों पर हाथ फेरा और बोले, इतनी मोहब्बत भी अच्छी नहीं होती सवेरा। फिर वो बाहर निकल गए थे। उनका रुख वहाज के कमरे की जानिब था। मैं डर गई थी कि मैंने वहाज से जो सारी बातें की हैं कहीं वो उनसे न कहते, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इसीलिए बेफिक्र होकर अरसलान के लिए खाना तैयार करने लगी थी। 2 घंटे बाद जब अरसलान कमरे में आए तो उनकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो चुकी थीं। वो बोले, सवेरा, तुमने वहाज से जो बातें की हैं वो मैंने तुमसे कब की थी? तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें किस शर्त पर अपनाया था? क्या तुम भूल गई हो? भूली तो मैं कुछ भी नहीं थी। मुझे एक एक बात याद थी। दरअसल अरसलान मेरे डैड के ऑफिस में मैनेजर था। डैड उसकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे, इसीलिए उसकी तनख्वाह में इजाफा करने के लिए उसे अपने ऑफिस में बुलवाया था। मैं भी कभी कभार अपने शौक के हाथों मजबूर होकर ऑफिस चली ही जाती थी। चूंकि मैं अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी, इसीलिए मुझसे रोज रोज काम पर नहीं जाया जाता था। मेरी जिंदगी में और भी बहुत से मशागिल थे जिन्होंने मुझे मसरूफ कर रखा था। सबसे बड़ा मशगला तो शॉपिंग करना ही था। आज भी डैड के ऑफिस में उनके साथ ही बैठी थी। जब मौद्दिब अरसलान इजाजत लेकर ऑफिस में दाखिल हो चुका था, डैड ने उसे कुर्सी पर बैठने को कहा तो वो आराम से बैठ गया था। उसने एक सरसरी सी नजर मुझ पर डाली और फिर वो दफ्तरी मामलात डैड के साथ डिस्कस करने लगा था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना मुकम्मल इंसान नहीं देखा था। उसमें एक कशिश सी थी जो मुझे अपनी जानिब खींच रही थी। उसका लबो लहजा, उसका रख रखाव और मसरूफ सा अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं अपर क्लास से ताल्लुक रखती हूँ। हमारे यहाँ लड़कों के साथ दोस्ती करना, उठना बैठना बिल्कुल भी बुरा नहीं समझा जाता था, बल्कि मैंने तो तालीम भी को एजुकेशन इदारे से ही हासिल की थी। मगर आज तक मुझे किसी मर्द ने इस कदर मुतासिर नहीं किया था। डैड ने अरसलान को बताया कि मैंने तुम्हारे काम से मुतासिर होकर तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी है, तो उसने बड़े पुरवकार से अंदाज में डैड का शुक्रिया अदा किया था और फिर उठकर चला गया था। मैं मुंतजिर ही रह गई थी कि वो मुझ पर दूसरी नजर भी डालेगा, मगर उसने ऐसा नहीं किया था। मुझे उसका ये अंदाज चैलेंज करता हुआ लगा था। फिर मैंने जिंदगी भी ऐसे ही गुजारी थी कि जो चीज अच्छी लगे उसे अपनी दस्तरस में ले लिया जाए। ये चीजों और इंसानों के पीछे रोना और ख्वार होना हमें सिखाया ही नहीं गया था। मैंने लम्हों में ही ये फैसला कर लिया था कि मुझे अरसलान हर हाल में चाहिए। इसीलिए मैं बाकायदगी से डैड के ऑफिस आने लगी थी, मगर हर बार अरसलान मुझ पर एक नज़र डालकर अपने काम में मसरूफ हो जाता था।
ایک دن کھانے کے بریک میں نے ارسلان کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا تو وہ ششدر رہ گیا تھا، پھر کچھ کہے بنا ہی میرے ساتھ چل پڑا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میرا نام سویرا ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں اور ان کی ساری جائیداد کی تنہا وارث ہوں۔ میں نے جائیداد کی وارث ہونے کا ذکر ارسلان کو متاثر کرنے کے لیے کیا تھا۔ ارسلان مسکرا کر بولا، اور میں 8 بہنوں کا بھائی ہوں، میری فیملی بڑی وسیع ہے۔ میں تو اس کی بات سن کر ہی سجدہ رہ گئی تھی۔ میں بولی، آپ سب ایک گھر میں ہی رہتے ہیں کیا؟ وہ ہنس کر بولا، ہاں فی الحال تو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، پھر میری بہنوں کی شادیاں ہو جائیں گی تو ہماری چھوٹی سی فیملی رہ جائے گی۔ کھانے کے اختتام پر میرے 1000 بار منع کرنے کے باوجود بھی ارسلان نے ہی بل دیا تھا۔ وہ بولا، آپ کی کلاس کا تو پتہ نہیں، مگر ہماری کلاس میں بل مرد ہی دیا کرتے ہیں۔ مجھے اس کی اس بات نے بہت متاثر کیا تھا اور اس کی خودداری کو دیکھ کر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ارسلان سے شادی کر لوں گی۔ میں نے ڈیڈ سے اس متعلق بات کی تو وہ بولے، سویرا سچ بات یہ ہے کہ تم میری بہت نازوں میں پلی بیٹی ہو۔ میں تمہاری شادی اپنے ہم پلہ لوگوں میں نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ایسے میں کوئی تمہارے ناز نخرے نہیں اٹھائے گا اور نہ ہی کوئی تمہارے غصے کو برداشت کرے گا۔ اسی لیے یہی بہتر ہے کہ کسی ارسلان جیسے لڑکے سے ہی تمہاری شادی کر دی جائے۔ جہاں تک آسائش کی بات ہے تو ہمارا سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ تم یہاں جیسی لگژری زندگی گزار رہی ہو، شادی کے بعد بھی ویسے ہی گزارو گی۔ مجھے سب سے زیادہ فکر ڈیڈ ہی کی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس طرح کے رشتے کے لیے وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ انہوں نے اس سوسائٹی میں رہنا ہے۔ وہ لوگوں کو کیا بتاتے پھریں گے کہ ان کی بیٹی کی شادی کسی کنگلے سے ہوئی ہے؟ ڈیڈ کی بات سن کر تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے لگا تھا جیسے ارسلان میری مٹھی میں ہے۔ اگلے ہی دن میں نے پھر سے ارسلان کو لنچ پر ساتھ چلنے کو کہا تو اس نے مصروفیت کا بہانہ بنا کر انکار کر دیا تھا۔ مجھے اس کا یہ انکار بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ میں نے اصرار کیا تو باس کی بیٹی سمجھ کر اسے میرے ساتھ چلنا ہی پڑا تھا۔ میں نے جاتے ہی اس سے سوال پوچھ ڈالا تھا کہ ارسلان تم کیسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ میری بات سن کر چونک پڑا تھا۔ شاید وہ میرا اشارہ سمجھ گیا تھا، اسی لیے بولا، میں ایک غریب سی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا ہی پسند کروں گا، جو میری 8 بہنوں کے ساتھ ایک گھر میں رہ سکے، سب کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آئے، جس میں نہ غصہ ہو اور نہ ہی وہ ہر شخص پر حکمرانی کرنا چاہتی ہو۔ وہ مجھے عزت اور قدر دے، وہ میرے ساتھ پیار اور محبت سے رہے۔ جیسے ہی وہ خاموش ہوا تو میں بولی، ارسلان میں ایک غریب سی لڑکی تو نہیں ہوں، مگر تمہاری باقی تمام شرائط پر پورا اترنے کی کوشش ضرور کروں گی اگر تم نے مجھ سے شادی کر لی تو۔ میری بات سن کر ارسلان سخت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بولا، سویرا تم اپنے حواس میں تو ہو؟ میں نے کہا، ہاں ارسلان، میں اپنے مکمل ہوش و حواس میں تم سے یہ بات کر رہی ہوں۔ ارسلان ایک دم سے اٹھا اور اپنی جگہ چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں نے اس کو ہر طرح سے اس شادی پر منانے کی کوشش کی، مگر وہ ہر بار پہلو بچا کر نکل جاتا تھا اور میں یہ سب کسی طور بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے ڈیڈ سے کہہ دیا کہ مجھے ارسلان ہر قیمت پر چاہیے۔ ڈیڈ نے بھی مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی۔ وہ بولے، سویرا اگر ارسلان تم میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، ادھر ادھر نظر دوڑاؤ، تمہیں ارسلان سے بہتر کئی آپشن مل جائیں گے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، ڈیڈ آپ نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ مجھے ہر قیمت پر ارسلان چاہیے، تو پھر میری بات کو معمولی مت لیں۔ ڈیڈ جانتے تھے کہ میں اپنی ضد پوری کر کر ہی رہوں گی، اسی لیے انہوں نے میرے سامنے ہی ارسلان کو اپنے آفس میں بلا لیا تھا اور بولے، ارسلان مجھے سویرا نے بتایا ہے کہ وہ تم میں انٹرسٹڈ ہے، مگر تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ تم نہیں جانتے کہ سویرا ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ تم اس کو دھتکار کر اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ شاید تم یہ سمجھ رہے ہو کہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے، یہ تمہارے ساتھ کیسے گزارا کرے گی، مگر میں تمہیں ایک بات کی گارنٹی دیتا ہوں، تم میری بیٹی کی پسند ہو، اسی لیے یہ تمہارے لیے کسی قسم کی پریشانی کا سبب نہیں بنے گی۔ اور ہاں، اگر تم نے اسے چھوڑ دیا اور اس سے شادی نہ کی تو میں تمہیں اس جاب سے نکال دوں گا۔ اب تم سوچ رہے ہوگے کہ چلو ٹھیک ہے، یہ کام سے نکالنا چاہتے ہیں تو شوق سے نکالتے ہیں،
میں ایک قابل انسان ہوں، مجھے تو کہیں بھی ملازمت مل سکتی ہے، مگر تم ایک بات یاد رکھنا، میرے تعلقات اس پورے ملک میں ہر جگہ ہیں، اسی لیے کوئی تمہیں ملازمت پر نہیں رکھے گا، تم فقط دہاڑیوں کے لائق ہی رہ جاؤ گے۔ ارسلان پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے 3 دن سوچنے کا وقت لیا تھا۔ چوتھے دن میرے پاس آ کر بولے، سویرا، میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، مگر میری چند شرائط ہے۔ تمہیں میرے ساتھ میرے ہی گھر میں اپنی 8 نندوں اور دیور کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اگر شادی کے بعد بھی تم نے اس شرط سے پھر جانے کی کوشش کی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس وقت تو میں نے ارسلان کی یہ شرط مان لی تھی، مگر آج جب اس نے یاد دہانی کروائی تو میرا دل خوف سے کانپنے لگا تھا کہ کہیں ارسلان مجھے واقعی نہ چھوڑ دے۔ میں رات تک اپنے کمرے میں ہی ٹہلتی رہی تھی، مگر ارسلان کمرے میں نہ آئے تھے۔ اب رات کے 11 بج چکے تھے۔ مجھے شدید فکر لاحق ہو گئی تھی کہ نہ جانے ارسلان کہاں چلے گئے ہیں۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ مجھے کچن کی لائٹ جلتی ہوئی نظر آئی۔ میں جلدی سے کچن کی طرف بڑھی کہ کیا پتہ ارسلان یہیں ہوں۔ میں کچن میں داخل ہوئی تو اپنے دیور کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میرا دیور کھانا گرم کر رہا تھا۔ میں بولی، تم نے تو ہم سب کے ساتھ مل کر کھانا کھا لیا تھا نا، پھر اب یہ کس لیے کر رہے ہو؟ وہ تنک کر بولا، ارسلان کے لیے۔ میرے دل میں اداسی ہی اداسی کھل گئی تھی۔ میں واپس پلٹنے ہی لگی تھی، تبھی میری نظر وہاں پر پڑی تھی۔ اچانک ہی میرے دیور کی چادر کو آگ لگ گئی تھی۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن آگ مزید بھڑک گئی۔ چوں ہی میں نے اس کی چادر کھینچ کر پھینکی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو میں ششدر سی کھڑی وہاج کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے لمبے سلکی گھنے بال اس کے شانوں پر پھیل چکے تھے۔ وہاج تو ایک حسین ترین لڑکی بن چکا تھا۔ میں آگے بڑھی اور بولی، کون ہو تم؟ وہ لڑکی بولی، سچ سننے کا حوصلہ ہے تم میں؟ اس بار میں سختی سے بولی تھی، تم مجھے حقیقت بتاتی ہو یا شور کر کے سب کو اکٹھا کر لوں؟ وہ لڑکی سہم گئی تھی، پھر بولی، سویرا، میرا نام نورین ہے، میں ارسلان کی پھپھو کی بیٹی ہوں۔ میرے پیدا ہونے کے 2 سال بعد میرے ابو انتقال کر گئے تھے۔ امی جوان تھیں، اسی لیے نانی نے ان کی شادی کر کے مجھے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ نانی، ماموں، ممانی سبھی مجھے بہت پیار کرتے تھے، مگر پھر میری دادی کا انتقال ہو گیا۔ ممانی نے راتوں رات ہی اپنا روپ بدل لیا تھا۔ ممانی نے مجھے اسکول سے ہٹا لیا، مجھ سے گھر کے کام کرواتی تھی، یہاں تک کہ میں ان کی 8 بیٹیوں اور بیٹے کے سارے کام کرتی، مگر ممانی پھر بھی مجھ سے راضی نہ ہوتی تھی۔ مار پیٹ ایک معمولی سی چیز بن گئی تھی۔ میں بھی اس مار پیٹ سے سدھرنے کے بجائے بہت ٹھیک بن گئی تھی۔ ایسے میں میری کزنز بھی مجھے مارنے لگی تھی۔ میرا بچپن یوں ہی گزر گیا تھا، سب کی مار کھاتے، سب کی جھڑکیاں سنتے۔ پھر ارسلان جوان ہو گئے تو انہوں نے مجھ سے پیار کا اظہار کر دیا تھا۔ میں کم عمر تھی، پیار کو نہیں سمجھتی تھی۔ میں نے ارسلان سے پیار کا مطلب پوچھا تو وہ بولے، میں تمہیں اس گھر میں عزت دلوا کر رہوں گا، میں تمہیں ان سب کے ظلم سے بچا لوں گا۔ پھر ارسلان نے گھر میں مجھ سے شادی کی بات کی تو یوں لگا جیسے طوفان ہی آ گیا ہو۔ عمانی نے تو چیخ چیخ کر آسمان ہی سر پر اٹھا لیا تھا، مگر ارسلان نے دھمکی دے دی تھی کہ وہ مجھے گھر سے بھگا کر لے جائے گا۔ میری ممانی کے گھر 8 بیٹیوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا تھا۔ ارسلان سب کا بڑا ہی لاڈلا تھا۔ ممانی اسے کسی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے ارسلان کی شادی مجھ سے کر دی تھی۔ میری نندوں نے اور میری ساس نے میری زندگی جہنم بنانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر ہر بار ارسلان مجھے ان سے بچا لیتا تھا۔ میں اور ارسلان ایک خوشگوار زندگی گزار رہے تھے کہ تمہیں میرے شوہر سے محبت ہو گئی۔ تم نے انہیں پرپوز کر دیا، مگر انہوں نے انکار کر دیا تو تم نے انہیں دھمکانا شروع کر دیا تھا۔ ارسلان نے پریشانی کے عالم میں یہ بات اپنی والدہ سے کی تو ان کی راڑ ٹپکنے لگی تھی۔ وہ بولی، ارسلان، تم کسی بھی صورت اس جاب اور اس رشتے کو اپنے ہاتھ سے نکلنے نہ دینا۔ اگر یہ جاب تمہارے ہاتھ سے نکل گئی تو پھر تم اپنی 8 بہنوں کی شادی کیسے کرو گے؟ ارسلان کی بہنوں نے ان کی بہت منتیں کی۔ ارسلان کی ماں نے بھی اسے واسطے دیے کہ وہ تم سے شادی کر لے، جبکہ میں روتی دھوتی رہی اور ارسلان کو یہ قدم اٹھانے سے روکتی رہی تھی، مگر پھر ارسلان تمہارے والد کی دھمکی سے ڈر گئے تھے،
اس لیے انہوں نے تم سے شادی کر لی۔ میرا کوئی میکا تو تھا ہی نہیں، پھر میں کہاں جاتی؟ میری نندوں کو یہ فکر لاحق تھی کہ کہیں تم مجھے دیکھ کر ارسلان سے شادی سے انکار نہ کر دو، اسی لیے انہوں نے مجھے لڑکا بنا دیا تھا۔ ارسلان نے ان کو روکنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ کہاں روکنے والی تھی۔ مجبوراً مجھے ہی اب سب کی بات ماننی پڑی تھی۔ نہ جانے آج مجھے یہ آگ کیسے لگ گئی، تم نے میرا راز کیسے جان لیا، اور اب آگے کیا ہوگا؟ نورین بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ پہل تو یہ ساری حقیقت سن کر میرا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا کہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ کوئی کیسے دے سکتا ہے۔ پھر جب میں نے نورین کی دکھ بھری کہانی سنی تو مجھ پر یہ راز کھل گیا کہ میں نے نورین کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی تھی۔ میں نے اس کی واحد خوشی بھی اس سے چھین لی تھی۔ میں نے نورین کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی کہ نورین، خدا را مجھے معاف کر دو، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارا حق تمہیں دلوا کر ہی رہوں گی۔ پیچھے سے ارسلان کی آواز آئی تھی۔ وہ بولے، سویرا، آج مجھے تم سے شادی کرنے والے اپنے فیصلے پر فخر ہو رہا ہے، تم سچ میں بہت ہی اچھی ہو۔ ارسلان کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میرے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، ہم دونوں سوتنیں ایک ساتھ مل کر رہیں گی۔ ارسلان نے بھی میری بات کا خیر مقدم کیا تھا۔ اب ارسلان ایک دن میرے ساتھ رہتے ہیں تو ایک دن نورین کے ساتھ۔ ہم دونوں ہی بہت خوش ہیں، جبکہ میری ساس اپنی بیٹیوں کے رشتے ڈھونڈ کر انہیں رخصت کرنے میں مصروف ہے۔